مجتبیٰ حسین ہمارے بہت سینئر قلمکاروں میں اور طنز و مزاح نگاروں میں تھے۔ ان کی پرورش ہی اصل میں طنز و مزاح میں ہوئی تھی، اور جب سے انہوں نے لکھنا شروع کیا آخری دم تک قلم انہوں نے ہاتھ سے نہیں رکھا۔ یہ ان کی بڑی خوبی رہی۔ حیدرآباد میں طنز و مزاح کا ایک خاص ماحول تھا۔ زندہ دلان حیدرآباد کے نام سے سب واقف ہیں۔ خود ان کے گھر میں طنز و مزاح لکھنے والے ابراہیم جلیس ان کے بھائی تھے، دوسرے ان کے بھائی تھے۔ تو وہ پوری ایک فضا تھی جس میں انہوں نے وہ تمام چیزیں لکھیں اور سیکھیں، اخباروں سے متعلق بھی رہے، بعد میں رسائل میں بھی لکھا، اور متعدد کتابیں 22 سے زیادہ کتابیں ان کے سامنے آئیں۔ دوسرا یہ کہ طنز و مزاح میں مزاح نسبتاً کچھ کم، بالکل ایسا کہ ایک ہلکی تبسم کی لکیر ہونٹوں پہ کھنچ جائے، اور طنز گہرا، یہ کیفیت ان کے یہاں ہوتی تھی۔ ان کی گفتگو میں بھی وہ بعض جملے بھی ایسے بولتے تھے۔ ایک بار ان کے گھٹنے میں بہت تکلیف تھی اور اس کا آپریشن 2-3 بار ہو چکا تھا، تو ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اب کیا کیفیت ہے آپ کے گھٹنے کی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ گھٹنا میرے جسم کا اٹوٹ انگ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جملے وہ بولتے تھے۔ دوسرا، ہمارے یہاں شعبہ اردو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں روس سے ایک صاحب آئے تھے، ان کا نام تھا غفوروف۔ تو ان کے اعزاز میں ایک نشست منعقد ہوئی، اور اس میں مجتبیٰ حسین صاحب سے ان کا تعلق تھا، تو ان کا ایک خاکہ انہوں نے پڑھا، اور اس خاکے کا عنوان ہی ایسا تھا کہ ایک تو یہ کہ کس کے بارے میں پڑھایا جا رہا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، کس طرح کا آدمی ہے، یہ صرف عنوان سے ظاہر ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہلکا سا لطف بھی اس میں۔ تو اس کا عنوان تھا کہ دنیا کے غفوروں ایک ہو جاؤ۔ کارل مارکس نے کہا تھا دنیا کے مزدوروں سے ایک ہونے کے لیے۔ ظاہر ہو گیا کہ جس کا خاکہ پڑھا جا رہا ہے وہ ترقی پسند ہے۔ اچھا، روس سے آئے تھے، اور روس میں اس وقت یہی نظام تھا۔ تو یہ کیفیت تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے طنزیہ مزاحیہ مضامین لکھے، انہوں نے خاکے لکھے، انہوں نے سفر نامے لکھے، انہوں نے انشائیے لکھے۔ اس کے علاوہ دوسری تحریریں بھی لکھیں، بعض پریفیس بھی لکھے کتابوں کے۔ تو اور عملی طور پر طنز و مزاح کے جو مذاکرے ہیں، جو اس کی محفلیں ہیں، ان میں بھی شرکت کی۔ تو اور اس وقت ہندوستان میں میرے خیال سے ان سے سینئر لکھنے والا طنز و مزاح کا کوئی نہیں تھا، یا ان کے انداز کا لکھنے والا۔ ان کا ایک اپنا اسلوب تھا۔ مثلاً حسن الدین احمد ایک سینئر بیوروکریٹ تھے، اردو میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، اور زبان سے متعلق تھی، اور ان کی کتاب آئی ہے، بڑی ضخیم کتاب، اردو الفاظ شماری۔ وہ مختلف حصوں میں، مختلف لوگوں میں، ہر کیٹیگری کے لوگوں میں جاتے تھے، رکشے والوں میں بیٹھے ہیں، ہوٹل بیٹھے ہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کس طرح کی زبان بولی جا رہی، کیسے الفاظ بولے جا رہے ہیں، کہاں کیا فرق ہے۔ پھر اسی پہ انہوں نے وہ کتاب لکھی۔ تو ایک تو جب اس کا اجرا ہوا تو بہت ضخیم کتاب تھی، تو ان پہ جو خاکہ لکھا مجتبیٰ حسین نے حسن الدین احمد پر، تو اس کا عنوان تھا حسن الدین احمد لفظوں کا آدمی۔ اور اس میں اس کتاب کے تعلق سے لکھا کہ صاحب وہ کتاب کا اجرا ہوا، اور وہ ایک چبوترا کا چبوترا اللہ کے انہوں نے میرے ہاتھ پہ رکھ دیا، وہ چونکہ بہت ضخیم کتاب تھی۔ تو اس طرح کی چیزیں ان کے ہاں ہوتی تھی۔ یہ عمیق حنفی جو بہت مشہور شاعر تھے اردو کے، ان پر لکھا انہوں نے عمیق حنفی آدمی در آدمی، اور کس طرح سے ایک فنکار میں، ایک شاعر میں، ایک سوچنے والے میں کئی شخصیتیں جو ہیں اس کے اندر پنہاں ہوتی ہے، یہ انہوں نے اس میں دکھایا۔ اور ان کی جو صورہ شکل، قد و قامت، اس سے متعلق بھی لکھا، لیکن بڑی شائستگی کے ساتھ۔ اور جو اس میں انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا، ان کے چہرے پہ ایک فرینچ کٹ داڑھی تھی، اور چہرے پہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ خشکی، ڈسٹ بہت تھی، تو ان کے چہرے کو انہوں نے کہا، ان کی پوری شخصیت کو جزیرہ عرب، ان کے چہرے کو ریگستان، اور ان کی جو فرینچ کٹ داڑھی اس کو نخلستان، اس طرح سے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی، قد بہت چھوٹا تھا، وہ ٹوپی بھی لگاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جب وہ چلتے ہیں، تیز تیز چلتے تھے،
تو مجھے لگتا ہے کہ ان کا قد جو ہے اس قدر تیز چل رہا ہے، کچھ گھستا چلا جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کچھ دن میں ٹوپی ہی چلے زمین پر. تو یہ کیفیت تھی. تو ان کا اسلوب بھی دوسروں سے مختلف تھا. انہیں پدم شری کا اعزاز ملا، انہیں دہلی اردو اکیڈمی نے اپنا سب سے بڑا اعزاز بہادر شاہ ظفر ایوارڈ دیا. اس کے علاوہ اور کتنے رسائل نے ان کے نمبر نکالے، ان پہ کتابیں لکھی گئیں، کئی یونیورسٹیز میں ان پہ پی ایچ ڈی ہوئی. تو ان کا اعتراف بھی ہوا اور انہوں نے کام بھی کیا. اور میرے خیال سے ایسے لوگ جن کے انفرادیت ہو، جو سنجیدہ ہو اپنے کام میں اور جن کا کوئی معیار ہو، یقیناً ان کا اعتراف ہونا چاہیے، اور ان کا اعتراف ہوا. میں اس موقع پر ان کے حق میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. اسرار جامعی صاحب طنز و مزاح کے شاعر تھے، بہت سیدھے سادے آدمی تھے. بہت زیادہ حصہ اپنی زندگی کا دہلی میں انہوں نے گزارا. جامعہ سے ان کا ایک خاص تعلق تھا، اور جامعہ میں خاص طور پر شعبہ اردو سے ان کا خاص تعلق تھا، شعبہ اردو کے طلباء سے، شعبہ اردو کے اساتذہ سے. میں جب صدر شعبہ تھا تو تقریباً روز ہی آتے تھے شعبے میں، اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے، گفتگو ہوتی تھی. پہلے تو ذرا ہنستے بھی تھے، کھل کھلا کے اپنا بات کرتے تھے، لیکن آخر میں تھوڑے سے خاموش ہو گئے تھے. کچھ ان کی طبیعت بھی ناساز رہتی تھی. شاعری میں ان کے ہاں ایک خاص کیفیت تھی. کبھی کبھی ان کا شعر ایسا زبردست ہوتا تھا، ایسے ان کے قطعات ہوتے تھے کہ ہر آدمی سننے والا جو ہے وہ اس پہ داد دے یا اس میں جو طنز ہے اس کے بارے میں سوچے. مطلب کاروں میں ناکارے دیکھے، اس طرح کے جملے ان کے ہاں بہت تھے جہاں وہ لفظ سے فائدہ اٹھا کے معنی پیدا کرتے تھے یا کیفیت پیدا کرتے تھے. اور نظمیں انہوں نے بہت سی کہیں، قطعات انہوں نے بہت سے کہے. پیروڈی کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا انہوں نے نہیں کہیں، لیکن پیروڈی انہوں نے بہت سی کہیں. اور اشعار کی پیروڈی بھی انہوں نے کی. ان کا جو وہ سلسلہ تھا لیٹر بامب کا، پورا وہ سلسلہ، اس کا نام تو پوسٹ مارٹم وہ رکھتے تھے، لیکن وہ خط لکھتے تھے اور خط میں کوئی ایک قطع کسی شخصیت پہ، کسی واقعے پہ، کسی اور چیز کے سلسلے میں، اور وہ مختلف ادیبوں کو بھیجتے تھے اور اس کا اوپر اس پہ لکھتے تھے لیٹر بامب. تو مجھ سے ایک بار انہوں نے کہا کہ بھائی میرا ان کا وہ مجموعہ چھپنے والا تھا، شاعر اعظم اس کا نام تھا. مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اس پہ آپ کچھ لکھیں. میں چاہتا بھی تھا، میں نے ان سے وعدہ کیا میں لکھوں گا، لیکن بعض اوقات کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں ہو پاتا، نہیں ہو سکا. تو مجھ سے ایک دو بار انہوں نے یہ بھی کہا، دھونس دی کہ میں پھر پوسٹ مارٹم کر دوں گا آپ کا، میں لیٹر بامب لکھوں آپ کے خلاف. تو میں نے کہا لکھیے. تو اس طرح کے بہت سے لیٹر بامب ان کے تھے جن میں کئی قطعات اور کئی عنوانات جو ہے بڑے مشہور ہوئے. تو یہ کیفیت ان کے ہاں تھی. اور میں تو کئی بار یہ ہوتا تھا، مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ صاحب مشاعرے میں طنزیہ مزاحیہ شاعر کی ضرورت ہے اور کسے لے جائیں اتنے کم وقت میں. تو میں مجھ سے کہتے چلیے صاحب اسرار جامعی صاحب کے پاس. تو ہم نے کہا چلیے. 2 بار میرے خیال سے ایسا ہوا کہ ہم کار سے جا رہے ہیں، راستے ہی میں مل گئے. ایک بریف کیس ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا، تو انہیں ہم نے پکڑا، کہا ارے صاحب آئیے. کہاں جانا ہے؟ ارے بیٹھیے. آئے بیٹھ گئے، اس کے بعد چلے گئے. اور ایک بار ایک مشاعرے میں ہم گئے باغپت، تو وہاں بھی کہنے لگے میں کم سے کم شرٹ تبدیل کر لیتا. تو میں نے کہا کہ نہیں شرٹ بہت اچھی ہے آپ کی. اور اس مشاعرے کے سب سے کامیاب شاعر اسرار جامعی رہے، بہت خوش رہے، اور اکثر ذکر کرتے تھے کہ صاحب شاپر صاحب میرا نام دیتے ہیں مشاعروں میں یہاں. خیر، تو پھر وہ شاعر اعظم ان کا چھپا. اچھا، وہ جو لیٹر بامب لکھتے تھے اس سے بعض لوگ جو ہے تھوڑے سے خوفزدہ بھی رہتے تھے. بھائی بڑے بڑے لوگ، شمس الرحمن فاروقی، محمد حسن اور دوسرے کئی لوگ، انہوں نے ان کو خطوط لکھے، ان کی شاعری کی تعریف کی اور لیٹر بامب کا بھی ذکر کیا. گفتگو کیا ہے، ان کی کتاب تھی انداز گفتگو کیا ہے شمس الرحمن فاروقی کی، اس پہ قطعہ انہوں نے لکھا تھا. قطعہ تو مجھے یاد نہیں رہا. ایک مصرع ہے کہ کچھ ایسا تھا، پہلا مصرع کہ گفت جو ہے وہ تو سمجھ میں آتا ہے، دوسرا مصرع تھا کہ جناب شمس بتائے کہ لفظ گو کیا ہے. تو یہ ایک کیفیت اس طرح کی وہ پیدا کرتے تھے. لوگ ڈرتے بھی تھے ان سے کہ پتہ نہیں کیا ہمارے بارے میں کہیں. کئی لوگوں کے لیے اس طرح کے قطعات انہوں نے کہے کہ جو خاصا گفتگو کا اور چرچا کا موضوع رہا، وہ قطعات رہے.
تو بہرحال انہوں نے خاصا کام کیا، اور کئی ایک چٹنی نام کا اخبار نکالا، اس کے بعد پوسٹ مارٹم نام کا اخبار نکالا، تو مسلسل وہ چمچہ ایک اپنا چناؤ نشان رکھا اور پارلیمنٹ کا الیکشن بھی لڑا. تو وہ تو عجیب و غریب کیفیت کے آدمی تھے. آخر میں ان کی زندگی تکلیف میں گزری، لیکن لوگ جو اب اکیلے یہاں رہتے تھے، کوئی پرسانی حال تھا نہیں، تو پٹنہ میں جو کچھ ان کا تھا وہ اس پہ کچھ دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا. تو یہاں جو کر سکتے تھے لوگوں نے ان کے لیے کیا، لیکن آخر کی زندگی ان کی خاصی تکلیف میں گزری، جس کا تمام ہمارے جتنے اردو والے ہیں ان کو بڑا افسوس تھا، بڑی ان سے ہمدردی تھی، اور لوگوں نے خدمت بھی ان کی. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ دے.